میں سب سے مہان لکھ دینا، ہر ایک ورق پہ ترنگے کی شان لکھ دینا، ہر ایک ورق پہ ترنگے کی شان لکھ دینا، تمام ملک میں سب سے مہان لکھ دینا، کہیں بھی قبر بنے، کہیں بھی قبر بنے دوستو میری ہی کہیں بھی قبر بنے دوستو میری ہی پہنچ کے قبر پہ، پہنچ کے قبر پہ، پہنچ کے قبر پہ ہندوستان دے تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ مشارہ، ہندوستان زندہ باد۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، اس طرح وہ میرے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح چمٹوں کہ بچہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح چمٹوں کہ بچہ ہو جاؤں۔ آئیے اب میں چاہتا ہوں ہمارے مقرر خاص جو طویل سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، عمر بھی ایک ایسی ہے جس کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ یقیناً ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو عالی جناب حضرت مولانا محمد امین صاحب کا چاہنے والا نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں اس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا جائے، جناب والا کی تقریر سنی جائے۔ یقیناً آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی تو آپ کو کہا زار بناتے ہیں، تو کبھی تو ایسے عبرت کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ ایک آنکھ مسکراتی ہے تو دوسری آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے۔ میں زیادہ ان کی اس عظیم شخصیت کے لیے کیا کہوں، بس یہی کہوں گا کہ کشتی کا پاسبان فقط نہ خدا نہیں، کشتی کا پاسبان فقط نہ خدا نہیں، کشتی میں بیٹھنے کا سلیقہ بھی چاہیے۔ ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کی چاہے یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ بزم مصطفیٰ ہے۔ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے، محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے۔ فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ، وہی آشیری کلام آ رہا ہے۔ میری مراد ذی وقار معزز ہر دل عزیز حضرت مولانا محمد امین صاحب بہریچی دامت برکاتہم عالیہ ہیں۔ جناب والا سے گزارش ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔
أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من الإسلام إلا رسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى من القرآن إلا اسمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق اللہ العظیم. اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائی پہلی بات تو یہ ہے، یہ بچے جو شور کر رہے ہیں یہ تو ان کا ایک آدمی سوٹا لے کے بیٹھے اور یہ تو ان کا اٹھاؤ. دو میں سے ایک کام کرو، یہ نہ سنیں گے نہ سننے دیں گے، ڈسٹرب کریں گے بھی. ہم سوچیں گے کچھ اور نکلے گا کچھ، آپ سنیں گے کچھ اور سمجھیں گے کچھ. یہ 58-54 ہر جگہ رہا ہے. ہاں، اور آگے ان کا سب کا آدمی آگے بیٹھا ہوا لکھا ہے. بتائے دے پیچھے بڑے لوگ اس لیے بیٹھے تھے کہ بات سمجھ میں آئیے تو سنبے نہیں تو چپے چلے جب رہے. اور آگے سے بیٹھیں گے تو اٹھ گئے تو یار ڈسٹرب ہوئیے. آدمی جو کہ ایک اٹھے گا تو دو اٹھے گا، دو اٹھے گا تو تیسرا اٹھے گا. اور پیچھے بیٹھو، ہم لوگ پیچھے ہے یہ ہیں، ہم پیچھے ہے یہ ہر معاملے میں، تو اس میں بھی پیچھے ہونا چاہیے. بڑے آگے ہوں، بات جو ہوگی وہ بڑوں سے ہوگی. ان کا نام ہے لڑکے. کھانا کھائیں گے لڑکے، جہاں جائیں گے وہ لڑکے، کھیلیں گے تو لڑکے، بیٹھیں گے تو لڑکے. ان کا نام ہے لڑکے. تو بھیا اللہ کے واسطے سوٹا نہ ہو تو ایکا نکال لے جاؤ. ایک آدمی بیچ میں بیٹھے. اور یہ بات اور سن لو، آپ سبحان اللہ نہ کہو، سبحان اللہ نہ کہو، چپ چاپ بات سن لی. آدمی سبحان اللہ میں بات نہیں سن پاتا ہے. بعض لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہوتا ہے کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے کہاں نہ کہنا چاہیے. سب کہیں سبحان اللہ. یہ جگہ ہم بیان کر رہے تھے تو میں کہا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے گئی تو بابا بیٹھے نہ کہا سبحان اللہ. ہم نے کہا بابا دماغ نہ خراب کرو، دماغ نہ خراب ہو، یہ تو اٹھ کے چلے جاؤ. اور یہ تو جو ہم کہوں کا چپ چاپ، جب تم کا یہ نہ پتا ہے یہ کہاں کہا کہ کہاں نہ کہا کہ سب کو سبحان اللہ، ہر جگہ سبحان اللہ. تو سبحان اللہ نہ کہو تو کون کہلاتا ہے تم سے؟ سبحان اللہ ایسے نہ کہا جاتا ہے، اندر سے. آپ تصویر لے لو، تصویر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
اللہ، ایک سوئی ہو کر اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ، اور یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کچھ بات ہے، اور یہاں کچھ اندر کچھ نہیں، بس سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، ہمارا سنانا قبول فرمائے۔ یہ بلولی، حضرت پور بلولی، اس یہاں پہ میرا اس سے پہلے اور کئی بار آنا ہوا، اور اس بار پھر آنا ہوا۔ حافظ احمد حسین صاحب تشریف فرما ہیں، اور ابھی میں جلدی میں آیا تھا، 10-12 دن ہو رہا ہوگا میرا خیال ہے۔ حافظ احمد حسین صاحب کا فون پہنچا، کہا کہ بھائی وہاں صاحب تاریخ چاہیے۔ ہم نے کہا کہاں کی تاریخ؟ کہا کہ حضرت پور بلولی کی۔ ہم نے کہا بھیا ابھی تو بیان ہو چکا ہے، اب کون ضرورت ہے؟ کہنا نوجوان تیار ہے۔ یہ نوجوان جیسے جلسہ کرانے کے لیے تیار ہے، ایسے یہ نوجوان اگر عمل کے لیے تیار ہو جائے۔ عیسیٰ پڑھ رہا ہوں، عیسیٰ، ارے اب عیسیٰ نماز پڑھ رہا ہوں، جتنے جلسہ جو کراوے والے ہیں یا کوئی سا نہ پڑھ رہی ہے، جلسہ کرائے دو، مولانا بلا لو، سارے گناہ معاف۔ جلسہ کرا دو، مولانا بلا لو، سب گناہ معاف، پاک کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا لایا؟ بندے کیا لایا؟ تو کہہ دیو مولانا بلا دے، مولانا خوب مولانا بلاوا، خوب جلسہ کیا، خوب چندہ، جنت رو جنت۔ اگر تقریر کرنے سے جنت مل جائے تو پہلے جنتی ہم بیٹھے ہیں، بولو۔ اگر تقریر جو کرنے سے جنت مل جائے، ہم تقریر کر دیں تو ہم سے زیادہ تقریر کرنے والا تو ہے ہی نہیں، تو جنتی ہم۔ اور سننے سے جنت مل جائے تو جتنے میں بیٹھے ہو، حرام خور اور خبیث اور جواری شرابی، سب جنتی ہو۔ اللہ نے جنت کا فیصلہ جو کیا ہے وہ عمل پہ کیا ہے، عمل کر کے آؤ گے جنت پہ جاؤ، جنت تمہارے لیے۔ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا۔ عمل کر کے ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش۔ ٹکٹ بٹ رہا ہے، جنت والا ٹکٹ اور جہنم والا ٹکٹ۔ آپ سے پوچھا جائے کہ جنت میں جانا چاہتے ہو کہ جہنم میں، کیا کہیے؟ ارے مونا کسی بات جنت میں ہوں، پاک ہو جنت میں، نماز پڑھا ہو جنت میں۔ جانا چاہتا ہے جنت اور عمل ہمارا جہنم والا۔ طے کرو کہ انشاءاللہ وہ عمل کریں گے جس عمل سے میرا رب راضی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں۔ حوض کوثر پہ نبی کا دیدار ہوگا، حوض کوثر پہ امت جائے گی، ایک گلاس پانی جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے نصیب ہو گیا، 50,000 برس تک جنت کے داخلے تک پیاس نہیں لگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
ایماندار متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کامیاب یہی لوگ ہیں، جنت میں یہی لوگ جائیں گے۔ طے کرو کہ انشاءاللہ پہلے عمل کا ارادہ کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ صبح فجر با جماعت پڑھیں گے، اب کہتے ہیں کہنا کہو۔ صبح سوئیں گے، جلسہ سن رہے ہیں، اور صبح 8-9 بجے تک سوئیں گے، اور بیوی نے اگر چائے پینے کے لگا دیا تو جھاپڑا مار دیں گے۔ نماز پڑھیں حافظ جی، نماز پڑھیں مولانا، نماز پڑھیں حاجی صاحب، نماز پڑھیں مؤذن صاحب، نماز پڑھیں متولی صاحب، نماز یہ سب پڑھیں۔ ہم تو بکسے بکسائے ہیں۔ میرے بھائی عمل والے بنو گے انشاءاللہ، عمل والے بنو گے، عمل والے۔ تم سے اچھا تو ہندو بھائی۔ ہاں، اذان جب ہوتی ہے ہوٹل پہ چائے پیتے ہیں، سنو، اذان جب ہوتی ہے ہوٹل پہ چائے پیتے ہیں، ہمارا ہندو بھی بھائی بیٹھا ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں، تو وہ ہندو بھائی کہتا ہے مسلمان سے، آؤ نماز پڑھ جاؤ نا، حاجی نماز پڑھو نا، ہو جاؤ نماز پڑھو، اذان ہو گئی، جاؤ نماز پڑھ جاؤ، اذان ہو گئی ہے۔ ہندو بھائی کہتا ہے مسلمان سے، اذان ہو گئی، جاؤ نماز پڑھ جاؤ نا۔ تم تو مسلمان ہو کے نماز نہ پڑھو تو یار۔ تو ہمارے وہاں تھانہ رمضان کا مہینہ تھا، 15 یا 16 رمضان، 12 بجے رات میں، 1 بجے رات میں ایسو صاحب کی گاڑی گشت پہ گئی تھی، ادھر سے آ رہے تھے، ایک شخص دارو پیے 12-1 بجے رات میں روڈ کے اوپر ایسے چلے گئے۔ ایسو صاحب نے گاڑی روکا، گاڑی میں بٹھایا، تھانے میں لے کر آئے، کیا نام ہے؟ تو وہ کہے عبد الرحمن۔ مسلمان ہو؟ ہاں صاحب۔ مسلمان ہو؟ ہاں صاحب۔ کہیں مسلمان ہو؟ ہاں صاحب۔ تو کہ مسلمان تو رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تم مسلمان دارو پیے ہو؟ دارو؟ کہیں ہاں صاحب، ہاں صاحب۔ بہر رات کا وقت تھا، ایسو صاحب نے اسے بند کر دیا، اور صبح ادھر دیکھو، صبح جو پاور ہے، وہ امائی کے دونوں ہاتھ باندھنے سے، یہ تو ہم لوگ بعد میں جان پاوا، نہ تو ایسو صاحب کا 1000 روپیہ دے دیتے کہ کہیں کہ توڑ دیو، ہاتھ پاؤں یہ کہ توڑ دیو، نالائق کا، اور ہاتھ باندھ دیا، پاؤں لگائیں پٹا، دارو بھی دیو، نام کا ہے عبد الرحمن۔ ہائے اللہ، کب سمجھو گے بھیا؟ کب سدھرو گے؟ کون سا وقت آئے گا؟ مر جاؤ گے تب؟ ان کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، ان کے لیے سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، ان کے لیے سورہ یاسین جو پڑھی جا رہی ہے، ان کے لیے حافظ جی آ جاؤ، حافظ جی مولانا صاحب آ جاؤ، جو قرآن پڑھ کر کے بخش دو، جنت میں ڈال دو، جنت پہنچا دو۔ طے کرو کہ انشاءاللہ
اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام بنیں گے اور عمل کریں گے. کرو گے انشاءاللہ؟ بے عمل ہو زندگی جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل ہو زندگی جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ اور کھیت اگر بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ کھیت اگر بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل ہو زندگی جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ اور کھیت اگر بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ جاننے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم مولانا ہم سب جانت ہے اور کرتے سے تو کچھ نہیں ہے. جانت بہت ہے، جانتے بہت ہیں، کرتے جاتے کچھ نہیں ہے. علم ہو نفع بخش ہو. ہاں بہرحال ایک نعت پاک ذہن میں آپ کو سنا دوں. درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کتنی خوف کھاتی ہے، کتنی خوف کھاتی ہے ہر بلا مدینے میں، کتنی خوف کھاتی ہے، کتنی خوف کھاتی ہے ہر بلا مدینے میں. آمنا کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں، آمنا کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں. کہہ دو ان ہواؤں سے، کہہ دو ان ہے لاڈلا مدینے میں، زلزل سے بچنا ہے ان کے شہر میں چلیے، زلزلوں سے بچنا ہے ان کے شہر میں چلیے. سے سب کے ہر مرض کی ملتی ہے جب دوا مدینے میں، آمنا کا رہتا ہے لاڈلا مدینے میں. اور دل میرا نہیں لگتا اب یہاں کے جینے میں، دل میرا نہیں لگتا اب یہاں کے جینے میں. اے ہوا اڑا لے چل، اے ہوا اڑا لے چل مجھ کو بھی مدینے میں، اے ہوا اڑا لے چل مجھ کو بھی مدینے میں. کہہ دو یہ، کہہ دو موجے طوفان سے راستہ بدل ڈالے، کہہ دو موجے طوفان سے راستہ بدل ڈالے. مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ
پاک دیوانے بیٹھے ہیں سفینے میں، مصطفیٰ کے دیوانے بیٹھے ہیں سفینے میں، اور جس طرف گزر جائے راستہ محکوم اٹھے، جس طرف گزر جائے راستہ محکوم اٹھے، ہے زمانے کی خوشبو، ہے زمانے کی خوشبو آپ کے پسینے میں، ہے زمانے کی خوشبو آپ کے پسینے میں۔ میرے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اپنوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا نبی ان کے لیے رحمت، اور جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا نبی ان کے لیے بھی رحمت۔ جانوروں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، جناتوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ابو جہل کے لیے رحمت، ابو لہب کے لیے رحمت، نبی کو ستایا جا رہا ہے، نبی کے اوپر گلے میں پھانسی کا پھندا لگایا جاتا ہے، پتھروں سے لہو لہان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دعائیں دے رہے، کون سی دعا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں، یہ مجھے جانتی نہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ نبی دعوت دے رہے ہیں، اور جھگڑا کس بات کا تھا؟ سنو، جھگڑا کس بات کا تھا؟ لڑائی کس بات کی تھی؟ بات کیا تھی؟ خطا کیا تھی؟ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، امانت میں خیانت کیا تھا، کیوں ایسا؟ ایک بات، صرف ایک، کون؟ لا الہ، پڑھ لو پڑھ لو، جو بجی بول رہا تو بجی، ہر آدمی بیسٹ چل رہا ہے، بیسٹ۔ ملک الموت اگر پوچھ کے آویں، بولو ملک الموت اگر پوچھ کے آویں کہ آنا چاہیے آئی، کہا کہی ہو؟ بہت کام باقی بھی نہ ہو، کام بہت باقی ہے، بینک میں روپیہ جمع ہے، سب بتائی دیں۔ لا الہ الا اللہ، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، سب کا کام ایک، کام سب کا کام، سب کی محنت،
سب کا ایک ہی کام. نبی آئے 1,24,000 کام ایک. کتنی بڑی بات ہوگی بتاؤ. ارے وہ کتنی بڑی بات ہوگی, کتنا بڑا مسئلہ ہوگا کہ ایک دعوت, ایک ہی کام سب کا. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. نبی آتے گئے, کام ملتا گیا, یہی کام, یہی دعوت. ابراہیم علیہ السلام کی یہی دعوت, حضرت نوح علیہ السلام کی یہی دعوت. لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. کیا مطلب کلمے کا؟ اب سنو. اب اللہ کے سوا کرتا دھرتا کوئی نہیں, اللہ کے سوا دینے لینے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا بگڑی بنانے والا, بولو ہو, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا بیٹا بیٹی دینے والا کوئی ہے؟ اب آپ کے یہاں چاہے کوئی ہوئے بھائی, 12 بنکی ضلع ہے, ہم بہرائچ سے آئے ہیں. اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں, اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں. الا اللہ, سنو, الا اللہ, ایک اللہ کی ذات ہے. اسی نے لڑکا دیا, اسی نے لڑکی دیا, اسی نے بیوی دیا, اسی نے اولاد دیا, اسی نے دولت دیا, اسی نے یہ مال یہ دولت سب اس نے دی. ایک لوہار اگر آپ کا ایک سامان بنائے دے, گنسا, یا کوئی چیز اور وہ بنا دے, بڑی تعریف کرتے ہو نا, کتنا بڑھیا کام ہے, کتنا بڑھیا بنا دیا. کہاں بنوا رہا بھیا, کہاں بنا رہا؟ ارے پھلا, ارے بہت بڑھیا بنا ہوا ہے. ارے بولو. اور جس اللہ نے یہ آنکھ, یہ کان, یہ دل, یہ دماغ, یہ ہاتھ اور پیر, اس کی کوئی تعریف نہیں. ایسے بن گئے ہو. ہم نے کبھی سوچا اس بات کو؟ ارے کبھی سوچا یہ ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے, یہ آنکھ دینے والا کون ہے, یہ کان دینے والا کون ہے؟ ادھر دیکھو, آنکھ, اللہ نے آنکھ سامنے لگایا, ایک ادھر کان ایک ادھر کان, دونوں طرف کان, سامنے آنکھ, آنکھ کے نیچے ناک, اور ناک کے نیچے منہ. بندے سن لے, بندے دیکھ لے, بندے سونگھ لے, کھول لے. اور یوں ناک اگر ادھر لگا دیتے تو گرام سماج پڑھی ہے نا, انسان اچھا لگتا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا. ساری دنیا کی طاقت مل جائے, ساری دنیا کے نبی ولی پیر فقیر, ساری دنیا کے دولت مند, ساری دنیا کے انسان مل جائے, ایک بال لگنا تھا, بال بنا سکتے, ایک دانت, ایک بال نہیں بنا سکتے.
کرنے دھرنے والا کون؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، کرنے دھرنے والا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، عزت ذلت دینے والا کوئی نہیں، موت دینے والا کوئی نہیں۔ ہے کوئی موت دینے والا؟ تندرستی دینے والا کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت یہی، سارے نبیوں کا کام یہی، سب کی محنت یہی۔ وہ چاہے لڑکا دے، وہ چاہے لڑکی دے، وہ نہ چاہے تو بانج بنا دے، بانج ویسے ٹھہرو۔ اب بعض عورتیں کیا کرتے جانتے ہو؟ 10 سال ہو گئے شادی کے، نہ لڑکا نہ لڑکی، کوئی اولاد نہیں، تب عورتیں جو جاہل ہوتی ہیں وہ شوہر سے کہتی ہیں اب اللہ کا سہارا چھوڑو۔ 10 سال سے اللہ کے سہارے تو ہو، اب ایک اللہ اور ہے، وہ کہاں ہے؟ بارہ میں۔ چلو نوچندی جمعرات، چلو نوچندی، چلو چلو، جانے سے بڑے نمازی بنے گھومت ہو۔ اچھا ایک بات سنو، عورت جب پریشان کرتی ہے، جب دیکھو عورت جب پریشان کرتی ہے، چاہے جتنے حاجی و نمازی ہو، مجبور ہو جاؤ کہ اچھا چلو بھائی، چلو بھائی، بدل گئی ہوں۔ یہاں مانگتا ہے وہاں مانگتا ہے، یہاں مانگتا ہے وہاں مانگتا ہے، کہاں مانگنا تھا کہاں مانگتا ہے، یہاں مانگتا ہے وہاں مانگتا ہے، کہاں مانگنا تھا کہاں مانگتا ہے۔ مسلمانوں مانگو ہمیشہ اسی سے جہاں سے یہ سارا جہاں مانگتا ہے۔ خوب دوڑے ہو، خوب دوڑے ہو۔ دیواں بانسے ہمارے یہاں بہرائی، خوب دوڑا، دوڑتا 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 پریشان ہو گیا، اور کہیں سے کام جب نہیں بنا تب عورت کہتی ہے ارے تو اب چپ پہ بیٹھو، اللہ سارے چھوڑو، اللہ جاؤ اللہ کرے تم کوئی، جو اللہ کرے گا وہ ہوگا۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ بولو۔ اور سنو، وہ بگڑی بنانے والا ہو ہی نہیں سکتا، حاجت روا نہیں ہو سکتا ہے، مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے کو آل اولاد دینے والا نہیں ہو سکتا ہے جس کی موت آئی ہو، جو مرا ہو، جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، غسل دیا گیا ہو، جنازے کی نماز پڑھی گئی ہو، اس کو قبر میں اتارا گیا ہو، وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا، لڑکا لڑکی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ خبر کس نے دیا؟ یہ بتایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی بیوی ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی اولاد نہیں، حضرت خدیجہ سے اولادیں، حضرت خدیجہ سے اولادیں ہیں، اور کنواری سے کوئی اولاد نہیں، بیوہ سے اولاد۔ دوسری عورت کے بچے کو نہلا دھلا کر، سانپ کپڑے پہنا کر نبی کی خدمت میں لائی حضرت اماں عائشہ صدیقہ، اور فرماتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ، ایسا بچہ میری گود میں ہوتا، میری گود بھری ہوتی، میری گود بھری ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے کیا فرمایا؟ سنو نبی نے کیا فرمایا؟ اور عائشہ
وہ چاہے دے وہ چاہے نہ دے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ نبی اولاد نہیں دے سکے، یہاں کو اولاد دیتے بولو۔ خوف خدا نہ دل میں بسایو، مارو سب بلوائی دی ہو، شیطانی عمل تم کر کے دکھایو، مارو سب بلوائی دی ہو۔ سونا چاندی روپیہ پیسہ گھر میں تمہارے کثرت ہے، شہر مدینہ جائے نہ پایو، مارو سب بلوائی ہو۔ کچا گھر تم پکا بنایو، چند دنوں کا ہے یہ مکان، کچا گھر تم پکا بنایو، چند دنوں کا ہے یہ مکان، قبر کو اپنی بنائے نہ پایو، مارو سب بلوائی ہو۔ اب سنو، یہ جگہ میں نے پڑھا تھا تو ایک سام آنکھیں نکالے لگے، تم نے بھئی آنکھ نہ نکالو، پوری سن لو، دماغ نکالنا۔ بہرائچ کو جاتے دیوا جاتے، اجمیر تلک تم جاتے ہو، بہرائچ کو جاتے دیوا جاتے، اجمیر تلک تم جاتے ہو۔ اتنے پڑھا رہا ہے تم، نہ کرو، آگے سنو آگے۔ بہرائچ کو جاتے دیوا جاتے، اجمیر تلک تم جاتے ہو، پاس کی مسجد جائے نہ پایو، مارو سب بلوائی دی ہو۔ ہم نے کہا اب بتاؤ، ہاں کر رہا ہے، جہاں چلے جاؤ یہ مسجد ملے گی، جس بزرگ کے مزار کے اوپر چلے جاؤ مسجد ملے گی، اجمیر چلے جاؤ اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے بغل میں مسجد، دلی چلے جاؤ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ چلے جاؤ بغل میں مسجد بنی ہے، بولو، دیوا میں مسجد بنی ہے۔ ہمارے یہاں بہرائچ میں چلے جاؤ، سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ آرام کر رہے ہیں، اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، بغل میں مسجد بنی ہے، مسجد گواہی دے رہی، یہ ولی نمازی تھا، یہ ولی نمازی تھا، یہ اللہ والا نمازی تھا، یہ تہجد گزارتا، اسراف پڑھتا تھا، اوابین پڑھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، یہ مسجد گواہی دے رہی ہے ولی نمازی تھا، بغیر نماز کے ولی نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، وہ ڈھونگی ہے ڈھونگی۔ اللہ نمازی بنا دے آمین کو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے، اور تو خدا کے واسطے۔ بندے یہ زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، یہ چاند سورج تیرے لیے، اب یہ ہوا یہ پانی تیرے لیے، یہ سبزہ تیرے لیے، یہ جانور تیرے لیے، بندے سب تیرے لیے، یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی میرے لیے۔ یہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، غیر کے سامنے سر نہ جھکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری وقت آیا تو دعا مانگا، نبی نے دعا مانگی، حسن حسین کے لیے دعا نہیں مانگی، بیٹی فاطمہ کے لیے دعا نہیں،
کسی کے لیے دعا نہیں، نبی نے جو آخری وقت میں اللہ سے مانگا ہے وہ اپنے لیے۔ اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر کو قیامت تک سجدہ گاہ نہ بنائیو، ایسا نہ ہو میری قبر پہ لوگ آ کر کے سجدہ کرنے لگے، سر جھکانے لگے۔ اللہم لا تجعل قبری، اے اللہ میری قبر کو قیامت تک سجدہ گاہ نہ بنانا۔ سن رہے ہو؟ حاجی لوگ بیٹھے ہو تو پوچھو حاجی لوگوں سے، پولیس درہ لیے کھڑی ہے، پولیس درہ لیے کھڑی ہے، سوٹا لیے، مجال نہیں ہے کوئی، ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ لے، یہ مانگو کیا مانگتا ہے؟ نبی نے اللہ سے مانگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اور ہمارے آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے مانگنے والا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آیا ہے۔ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، یہ تو کہہ دو نا، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، اور کچھ نہیں مانگا۔ اور قبر میں آدمی جائے گا تو یہی سوال ہے، ربی اللہ، بتا تیرا رب کون، بتا تیرا رب کون، ربی اللہ، بتا تیرا رب کون، دنیا میں کون رب تھا تیرا؟ اللہ کا نیک بندہ کہے گا، توحید و سنت والا کہے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اور جو لوگ کہیں گے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں، بس کوڑے جی ہو، سنے ہو نا؟ تیرا دین کیا تھا، تیرا مذہب کیا تھا دنیا میں، تیرے نبی کون تھے دنیا میں؟ ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں، بس مجھے کوئی پتہ نہیں۔ طے کرو کہ انشاءاللہ اس کی تیاری کریں گے، کرو گے انشاءاللہ، ایسے تیاری کرو گے، رٹ لینے سے تیاری ہے، رٹ لو خالی اگر رٹ لو کہ ہم جواب دے دیں۔ آج عمل ہے حساب نہیں ہے، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، کل قبر کی کوٹھی میں حساب ہے، عمل نہیں۔ میں چاہو کہ لاؤ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، لاؤ یہاں 2 رکعت پڑھ لے، وہاں ہے نماز۔ ہاں آج عمل ہے، آج کر لو، کل قبر کی کوٹھی میں عمل نہیں ہوگا، وہاں تو حساب ہے۔ خدا جب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لایا ہے دنیا سے، خدا جب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لایا ہے دنیا سے، تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، اور لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، سجا کر اپنے دل میں آیت قرآن لایا ہوں۔ جس قرآن کو تم صبح اٹھ کر کے دیکھتے نہیں ہو، جس قرآن کے خلاف تمہاری شادی ہوتی ہے، جس قرآن کے خلاف تمہارا لباس ہے، جس قرآن کے خلاف ہمارے معاملات ہیں، جس قرآن کے خلاف ہماری 24 گھنٹے والی زندگی ہے، یہ قرآن ہم کو مرنے کے بعد بخشوائے گا؟
ہیں قرآن رکھ دیا تاخوں میں، الماریوں میں، بکسے میں بند کر دیا. کب پڑھو گے قرآن؟ جب کوئی مرے گا تب. مرنے کا انتظار دیکھ رہے ہیں لوگ. جب کوئی مرے گا تب قرآن پڑھیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ قرآن مردوں کے لیے آیا ہے، یہ زندوں کے لیے نہیں آیا ہے. یہ قرآن مردوں کے لیے آیا ہے، قسم کھانے کے لیے آیا ہے، تعویذ لکھنے کے لیے آیا. تعویذ، یہ قرآن آیا تعویذ کے لیے. یہ قرآن آیا قسم کھانے کے لیے. یہ قرآن آیا ہے مردوں کے لیے. قرآن آیا ہے مردوں کے لیے. نا 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 نا، ہدی للعالمین، ہدی للمتقین. یہ قرآن آیا ہے پورے عالم کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے. یہ قرآن آج نہیں پڑھا جا رہا ہے. آج تو ہمارے گھروں میں سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں. قرآن پڑھنے کی آواز کہاں؟ قرآن پڑھنے کی آواز کہاں؟ تب یہی عورتیں کہتی ہیں صبح صبح اٹھ کر کے، حافظ جی السلام علیکم، حافظ جی السلام علیکم. کیا بات ہے؟ آج رات میں خواب دیکھا رہا ہے، کالا کالا جھبرا جھبرا. سن رہے ہو نا؟ اب قرآن حافظ جی پڑھ کے پھونک دے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو، ارے بولو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھونک دو. کالا کالا جھبرا جھبرا، کالا کالا جھبرا جھبرا. حافظ جی آواز، اور تم سے کہاں بتائی حافظ جی؟ سن لو کان کھول کر. یہ قرآن آیا ہے عمل کرنے کے لیے. یہ قرآن ملا ہے ہم کو قرآن ملا، کسی کو نہیں ملا. ہاں، دین ملا، کسی کو نہیں ملا. کلمہ ملا، کسی کو نہیں ملا. یہ ایمان ملا، کسی کو نہیں ملا. یہی وہ قرآن ہے نا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ کفر میں پکے تھے. اور جب ایمان لائے تو ایمان میں پکے ہو گئے. یہی قرآن کریم ہے. جب دیکھا ہے نا، بہن سے پوچھا تھا، بہن سے مانگا، بہن وہ قرآن دکھا دے تو کیا پڑھ رہی تھی، کون سی کتاب پڑھ رہی تھی؟ بہن بولی عمر، بھائی عمر تو ناپاک ہے، میرا اللہ کا وہ کلام پاک ہے، میں تجھ کو نہیں دے سکتی. اللہ تو پاک کیسے ہوں گا؟ بہن کو اتنا مارا، آنکھوں سے خون نکلنے لگا، آنکھوں سے خون جاری، ناک سے خون جاری، کان سے خون جاری. کہا اگر تو پاک ہونا چاہتا ہے میں پانی لاتی ہوں. بہن کنویں سے پانی بھر کر لے کر کے آتی ہے اور بھائی کے سر کے اوپر ڈال رہی ہے اور چپکے سے دعا کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ میرا کام ہے تیری چوکھٹ پہ لانا، میرا کام ہے تیری چوکھٹ پہ لانا، تیرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا. بہن دیکھو، بہن اوپر سے پانی ڈال رہی ہے اور چپکے سے اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ اوپر سے پانی ڈالنا میرا کام ہے، اوپر سے صاف کرنا میرا کام ہے، اندر سے صاف کر دینا ہے تو تیرا کام ہے. تو یہ قرآن کریم جو آیا ہے وہ زندوں کے لیے آیا ہے، یہ عمل کے لیے آیا ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے. آج قرآن ہماری زندگی میں نہیں، قرآن ہماری شادی میں نہیں، قرآن ہمارے کاروبار میں نہیں، قرآن ہماری شادی میں نہیں، قرآن ہمارے کھانے پینے میں نہیں. ہے کہاں قرآن؟ تعویذ کے لیے قرآن آیا ہے. مولوی صاحب تعویذ لکھ
مول صاحب تعبیر لے لو، ایسا ہمارے پاس ہے، ایسا ہمارے پاس ہے کہ السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ تو کہا مول صاحب خیریت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہا جب ہم سو جاتے تو ہمارے اوپر کوئی چڑھ لیتا ہے، ہم سو جاتے تو ہمارے اوپر کوئی چڑھ لیتا ہے۔ تو ہم نے کہا تمہارے اوپر وہ چڑھ لیتا ہے تو تم اس کے اوپر چڑھ لو۔ ارے کہیں یار مولوی صاحب آپ کو ہمیں تو یہاں حالت خراب ہے۔ تو ہم نے کہا کہنا کہا چاہتے ہو؟ ارے کہیں شیطان آتا ہے رات میں، شیطان۔ تو ہم نے کہا تو ہم کیا کریں؟ تو کہا کل لکھ دو تعویذ۔ تم نے کہا بھئی ہم تعویذ تو لکھتے نہیں ہیں، دعا بتا دیں اور دعا پڑھو انشاءاللہ شیطان نہیں آئے گا۔ تو رہا ہے جاہل، جیم سے جانور، جیم سے جاہل۔ تو کہیں ہم کا دعا نہ بتاؤ، ہم جاہل آدمی ہیں اور دعا نہ بتاؤ۔ تو ہم نے کہا بھئی ہم دعا بتا پائیں گے، ہم تعویذ نہیں لکھتے ہیں۔ ارے کہیں کچھ لکھ دو، کہیں کچھ لکھ دو۔ ارے مولانا کچھ لکھ دو۔ تم نے کہا بھیا جب نہیں لکھتے ہیں تو ہم کیا لکھیں بتاؤ؟ ارے کہیں کچھ لکھ دو۔ تم نے کہا یار عجیب آدمی ہو، جاؤ آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی کہتی ہے تو میری تلاوت کر کے سو جا، ساری رات سویا کرے گا، میں تیری حفاظت کیا کروں گی۔ قل واللہ احد پڑھ کر کے سو جاؤ، ایک ختم قرآن کریم کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ تیسرا کلمہ پڑھ کے سو جاؤ، ایک حج کرنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھ کے سو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سو، انشاءاللہ کوئی نہیں آئے گا۔ اور ہاتھ پہ پڑھ کر کے ہاتھ پہ پھونک ڈال لو اور سر سے لے کے پیر تک ایسے مر لو، کوئی شیطان نہیں آئے گا۔ کہنا ہاں تو آپ بتا دو صحیح ہو، لیکن ہاں یعنی یہ ہو نہیں پائے گا۔ سب سے بڑھیا تعویذ لکھ دو اور لڑکائی لے، جوا کھیلی کوئی بات نہیں، ہاں تاش کھیلے کوئی بات نہیں، ناپاک ہے تو کوئی بات نہیں۔ شیطان تو آئے گا اپنی اسٹاف کے پاس آتا ہے نا۔ اچھا شیطان ہمارے پاس نہیں آیا ہے؟ جب بولو شیطان ہمارے پاس نہیں آتا ہے، کہاں نہیں آیا ہے؟ یہاں نہیں آئے گا، اپنی اسٹاف کے پاس آئے گا۔ وہ جانتا ہے کہ کام بنے گا وہیں سے۔ بعض عورتیں خواب دیکھتی کہ مولانا صاحب رات میں جب سوئی تھے تو وہ ہماری چارپائی کو نیچے سے اٹھاوا دے رہے، چارپائی نیچے سے اٹھا رہا ہے۔ ٹارچ لگا کر کے دیکھتی ہوں نہ کوئی بلی ہے نہ کوئی کتا ہے، اللہ جانے کا بات ہے۔ سنو نہ سنے ہو، طے کرو کہ انشاءاللہ کلمے والے بنیں گے، بنو گے انشاءاللہ، پاک رہیں گے رہو گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے پڑھو گے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے پڑھو گے انشاءاللہ۔ ارے قرآن اپنی زندگی میں داخل کر لو، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہو جائے، کوئی شیطان نہیں آئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا کرنے دھرنے والا کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ نکلا گیا نہ لاگے کہاں پہ بتیا ہم کھری، کوئی مانے یا نہ مانے کہاں پہ بتیا ہم کھری۔ روزہ نماز کی بات الگ ہے، کلمت الگ نہیں یاد، سال بڑے پر سوچ کے اتنا کر لے بس میلاد، اس سے دھلی ہے پاک سارے کہاں پہ بتیا ہم کھری۔ دیکھ لو بتاسا منگا لو، مولانا بلا لو، سال بھر کے گناہ معاف، کون پڑھے گا نماز؟ جاڑا بہت ہے، بہت جاڑا ہے، مولانا تمہیں نپٹو، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہی ہو جنت میں۔ یہ تو موسم ہے، آتا جاتا رہتا ہے نا، کبھی جاڑا کبھی گرمی کبھی برسات، یہ تو موسم ہے، بدلتے رہتے ہیں موسم۔
جاڑ آنے سے نماز معاف ہو گئی، برسات آئی تو نماز معاف، گرمی آئی تو نماز معاف۔ کب پڑھی ہو؟ قبر میں پڑھ گئے، وہاں کاڑے جی ہوتا، وہاں پٹائی ہوگی، تب پڑھو گے نماز۔ یہ جوانی ادھر دیکھو، یہ جوانی اللہ نے دیا ہے۔ جوانی کی بات اللہ کو محبوب ہے، اور جوانی اللہ نے دیا ہے۔ ان سے پوچھو جو بوڑھے ہیں، جو بوڑھے ہیں ان سے جوانی کا مزہ پوچھو، لولے سے ہاتھ کا مزہ پوچھو، اندھے سے آنکھ کا مزہ پوچھو، بہرے سے جو بہرا ہے پوچھو، اس سے مزہ پوچھو، لنگڑے سے جو پیر کا مزہ پوچھو۔ ہاتھ پیر دیا اللہ نے، چال پھر رہے، چال پھر رہے، اور پھر رہے، سب کے لیے ٹائم، ہوٹل پہ بیٹھنے کے لیے ٹائم، بارہ بنکی جانے کے لیے ٹائم، لکھنؤ جانے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، آنے جانے کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ توبہ ہے، وقت نہیں ہمارے پاس۔ مؤذن کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مرغا اڑگا مرغا، ہمیں تم سے اچھا تو مرغا، تم سے اچھا تو کتا، بھینس بھینسا، اب نہیں کہتا ہوں، چرند پرند سب پیڑوں پہ چڑیا چی 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 سب کر رہی ہے، اپنے مالک کی حمد کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے، اور ہم ڈبل بیڈ، ڈبل بیڈ، ڈبل بیڈ، گرم گرم تکیہ ہے، گرم گرم بستر ہے، گرم گرم لحاف ہے، ڈبل بیڈ، ڈبل، سنگل نہیں ہو، ڈبل، جان جاؤ، ڈبل، نماز ڈبل، اٹھیو صبح ڈبل، حافظ جان جب ہے، حی علی الصلاۃ ڈبل، الصلاۃ خیر من النوم ڈبل، ڈبل۔ اچھا یہ بتاؤ ایمان، یہ بتاؤ اگر بچہ رات میں بیمار ہو جائے، بچہ اگر رات میں بیمار، 12 بجے ایک رات میں بچہ بیمار پڑے اور کوہرا چھپ گیا ہوئے، کوہرا ہوا باہر نکلنا ندی ہے، اٹھیو، لڑکا رو تھا، بچہ رو رہا ہے، ہاں ڈاکٹر کے یہاں جاؤ گے، رات میں ڈاکٹر کو جگاؤ گے، ڈاکٹر کو جگاؤ گے، چاہے جتنا کوہرا گر رہا ہو، چاہے جتنی ٹھنڈی ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز کے لیے جاڑا ہے، بہت جاڑا لگتا ہے، پاک ہو، ہاں ناپاک کرنا، اللہ پاک، قرآن پاک، کلمہ پاک، ایمان پاک، مکہ مدینہ پاک، اور ہم ناپاک، سب پاک ہم ناپاک۔ اس کے بعد کا تو حکومت خراب ہے، حکومت بھی حکومت خراب، حکومت نہ خراب ہے، حکومت کہاں خراب ہے؟ جیسے اعمال ویسے اوپر سے جو فیصلے آ رہے ہیں، حکومت کو خراب کیوں کہے؟ ہم خود بگڑ گئے نا، ہم خود راہ سے ہٹ گئے۔ جب اللہ کا بندہ اے اللہ میرے حال کو دیکھ، اے اللہ میرے حال کو دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنے اعمال کو دیکھ، اپنے اعمال کو دیکھ۔ سب کچھ ہو پاتا ہے، نہیں ہو پاتا ہے تو بس 2 رکعت نماز پڑھنے کا مونا، نماز پڑھنے کا، نماز پھانسی ہے، پھانسی، نماز پڑھنے کا، نہ مرد پڑھتے نہ عورتیں پڑھتی ہیں نماز، بعض عورتیں خوب نمازی ہوتی ہیں، بعض، ورنہ اکثر چھچوندر ہوتی، چھچوندر،
زیادہ تر ہوتے چھچودر. ان سے پوچھو نماز، ارے مولانا نماز دیکھی کہ کچ بج دیکھی. کچ بج دیکھی. طے کرو میرے بھائی، ہاں کہ نمازی بنیں گے اور بنائیں گے. جہاں سے ہماری سنی جاتی ہے، جہاں سے ہماری سنی جاتی ہے وہاں پہ ہم جانے کو تیار نہیں. جہاں سے ہماری سنی جاتی ہے وہاں پہ ہم جانے کو تیار نہیں. کہاں سنی جاتی ہے؟ تو شعر پڑھ رہا تھا کہ نکلا گیا نہ لاگے کہاں پہ بتیا ہم کری، اگر جنم بوا بٹوا کا تو گھر پر جھوم کے ناچے، گولا داگن بٹی مٹھائی مہینن باجا باجے، سب کے سوئے بھاگ جاگے کہاں پہ بتیا ہم کری. لڑکا پیدا ہوا دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، بھیا آوا ہے، بھیا بھیا بابو جی آوا ہے، ایک حرام خور آوا ہے، ایک خبیث آوا ہے، ایک جواری شرابی آوا ہے، ایک نچنیا آوا ہے. غلط نہیں کہتا ہوں. دعا مانگو، اے اللہ اولاد، اے اللہ اولاد ہو، نیک ہو چاہے. ادھر دیکھو، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے اور نیک اولاد نعمت ہے. لڑکے نعمت اور لڑکیاں رحمت برکت جنت. رحمت برکت جنت، رحمت برکت جنت. اور یہ اگر نیک ہے تو نعمت، یہ کوئی بات. اور یہ اور لڑکیاں رحمت برکت جنت. موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ اپنے بندے سے آپ تو خوش ہوتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ آپ اپنے بندے سے کب خوش ہوتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا جب اس کو بندے کو میں پہلی لڑکی دیتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ اپنے بندے سے اور کب خوش ہوتے ہیں؟ تو کہا جب میں اس کو دوسری لڑکی دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، کہا میرے اللہ، اے میرے خالق، اے اللہ آپ اپنے بندے سے اور کب خوش ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ کب خوش ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جب میں اس کو تیسری لڑکی دیتا ہوں. سنو، اچھا اتنے لوگ بیٹھو، بتاؤ، آخری بات کر رہا ہوں، میں بات ختم کر رہا ہوں. ہر آدمی کے دل میں یہ بات ہے، ارے ہم آپ میں سے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہر آدمی کے دل میں بات ہے کہ بٹیا نہ پیدا ہو. لڑکا بٹیا، لڑکا لڑکا بٹیا. یہ تو مجبور ہو یار، یہ تو مجبور ہو، ورنہ اگر تمہار جگاڑ لگے اگر کہ لڑکا چاہے ہم لڑکا پیدا ہو جائے بٹیا پیدا ہو جائے. اللہ اتنی طاقت دے دیتا بندے کو کہ چاہے لڑکا پیدا ہو جائے بٹیا پیدا ہو جائے. تو لڑکا ہم لڑکے بٹیا کہوں. اور اللہ سنو، اللہ ہماری دعا اور پسند کے مطابق اللہ دے دے لڑکا کہ لو لڑکا مانگو تو لے لڑکا. اللہ دیتا بھی کسی کو لڑکا اور کسی کو اللہ ملا کے دے دیتا ہے لڑکا بٹیا دونوں. اور ہماری پسند کے مطابق لڑکا کہ لو لڑکا لو. پورے بلولیم لڑکا 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 لڑکا، پورے بلولیم لڑکا 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 لڑکا. ایک بٹیا اللہ نہ دے تو کہاں جی ہو، کہاں جی ہو؟ اسیرا باندھ کر کے جاتے ہو، بارات جاتے ہو، بارات کہاں جاؤ گے؟ جاؤ سے ٹہلو، گھومو،
لڑکا اللہ لڑکا دیتا ہے، اللہ لڑکی دیتا ہے، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، اونچا کرنے والا اللہ، نیچا کرنے والا اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اسی کی دعوت نبیوں نے دیا، اسی کی دعوت نبیوں نے دیا۔ اے لوگوں، سب کا کام ایک، سب کی دعوت ایک، سب کی محنت ایک، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا حیات روا کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ خبر کس نے دیا؟ یہ بتایا کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی شورا حضرات آ گئے ہیں؟ اچھا ہاں میرے ذہن سے بات نکل گئی۔ بھائی آخری بات کر رہا ہوں، بھیا کوئی مفتی صاحب سے پوچھو، ہم لوگ مفتی لائے ہیں۔ تو بہرحال ایک اعلان ہے بھائی، ایک اعلان سن لو۔ اور متولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی جو ہری مسجد ہے، ابھی ہم نے نماز پڑھا اس میں، اور نماز کے بعد اچھا چلو ٹھیک ہے، پڑھ دیتا ہوں۔ تو ہری مسجد ہے یہ آپ کی، ابھی میں نے عشاء کی نماز پڑھا، اس میں دو منزل کی مسجد ہے، نیچے بھی ہے اور اوپر بھی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ ٹھنڈک کا موسم ہے، اب تو خیر ختم ہو رہا ہے، 10-15 دن کے بعد اور فروری لاسٹ تک آپ کو پنکھے کی ضرورت پڑ جائے گی، پنکھے کی ضرورت پڑے گی۔ مئی پھر مارچ آئے گا، پھر اپریل کا مہینہ آئے گا، رمضان بھی آ جائے گا، اور اس میں پنکھے کی ضرورت پڑے گی۔ پنکھا اس پہ نہیں ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پنکھا کتنے لگیں گے متولی صاحب؟ کئی پنکھے کی ضرورت؟ 22 ماشاءاللہ 22 پنکھے لگیں گے۔ دیکھو مسجد میں 22 پنکھے لگیں گے۔ اور ہے کوئی اللہ کا ایسا بندہ، ایک پنکھا کتنے کا ملتا ہے؟ ایک پنکھا کتنے ملتے ہیں؟ ایک پنکھا حافظ احمد حسین صاحب نے کہا ہے کہ ایک پنکھا ہم مسجد میں دے دیں گے۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کے جان میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ گھر میں اگر بیماری، کیا کہا تھا؟ کہاں گیا؟ کیا کہا؟ دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی، ابھی فاطمہ کی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ دنیا میں عورتوں کی وہ عزت نہیں رہی، ابھی فاطمہ کی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ شادی میں جھوم جھوم کے ڈھولک بجائے گی، اور ناچیں گی اور گائیں گی، ایک ٹنگ دکھائے گی۔ ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی، ابھی فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی، بھی فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ اولاد مانگتی ہے یہ انسان پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے خرما وہ کھیر سے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ! مولانا ضیاء الدین صاحب جو نظام فرما رہے ہیں، بڑی خوبصورت نظام فرماتے ہیں، اور یہ جوان آدمی ہیں، اور ان کے حوالے سے میں ایک کلام پڑھتا ہوں، اور بڑی محبت کرتے ہیں مولانا، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب بھئی آپ بھی محبت کا ثبوت عطا کریں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحان اللہ، اور ایک متعال ہے کر کہیے سبحان اللہ۔ بہت اچھے یوٹیوب کے اوپر، یوٹیوب پر آپ ان کی نظامت دیکھ لینا۔ اولاد مانگتی ہے یہ انسان پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے خرما کھیر سے۔ بدعت تو گھر میں رہ گئی، سنت نہیں رہی، ابھی فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی، بے فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی۔
بے فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی، میلوں میں گھومتی ہے چہرہ ہے بے نقاب، یوں اپنی ماں بہن کی ہوئی آبرو خراب، پردے کے سامنے کوئی قیمت نہیں رہی، ابھی فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی، بے فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہے تو سن لیں، مردوں کے ہاتھ سے یہ پہنتی ہے چوڑیاں، مردوں کے ہاتھ سے یہ پہنتی ہے چوڑیاں، کھاتی ہے راستے میں سموسے پکوڑیاں۔ کیا بات ہے، سچ بات ہے بھئی، واہ۔ اللہ نے کیا فرمایا، میری بندی چہرہ نہ دکھا، میری بندی ہاتھ نہ دکھا، مردوں کے ہاتھ سے پہنتی ہے چوڑیاں، کھاتی ہے راستے میں سموسے پکوڑیاں، ان کو برے رواج سے نفرت نہیں رہی، ابھی فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں، ماشاءاللہ۔ ابھی فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ مردوں کے ہاتھ سے یہ پہنتی ہے چوڑیاں، کھاتی ہے راستے میں سموسے پکوڑیاں، ان کو برے رواج سے نفرت نہیں رہی، ابھی فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے زیادہ یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے زیادہ یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، ان کو برے رواج سے، ان کو برے رواج سے نفرت نہیں رہی، ابھی فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی، بے فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ بابا عورتیں کیا کہتی ہیں جانتے ہو؟ اچھا کوئی آدمی ایسا بتاؤ جس کے میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہوتا ہو، جھگڑا کوئی کہ یہاں زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی کہ تھوڑا تو کھٹ پٹ، میاں بیوی میں جھگڑا، اور عورت اگر نیک ہے تو کوئی بات نہیں، اور عورت اگر نیک نہیں ہے تو پھر اللہ خیر کرے، اور جس کو نیک عورت مل گئی اس کو سکون مل گیا، اور جس کا شیطان کی نانی اور خالہ مل گئی تو آفت ہے آفت۔ بابا عورتیں کیا کہتی ہیں؟ تو بابا عورتیں ہاں کر کہتی ہیں ہم دن کاٹے تھے، یہ لکھا رہا ہے تم جانو، لکھا رہا ہے ورنہ تمہارا منہ ہم، اور یہ نہیں جانتی ہے کہ یہ گناہ کتنا بڑا ہے، یہ تمہارا منہ ہم۔ بعض عورتیں اور آگے بڑھ کے کہہ دیتی ہیں بنا نہ کرو، زیادہ بنا نہ کرو، جانے دیں، بنا نہ کرو زیادہ، یہ کہا ہم کا پائے دو، ہم کا پائے دو، ہاں نہیں تو ہماری شادی ہوئی گھر میں سے، یہ گھر سے ہماری شادی عرش اعظم سے ہو، ہاں یہ شادی گھر میں سے، بعض عورتیں اور سمجھدار ہوتی ہیں، غیبت میں سب سے زیادہ یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بات ہے، ان کو برے رواج سے نفرت نہیں رہی، ابھی فاطمہ تھی اب کوئی عورت نہیں رہی، کردار بد سے خود ہی جب غصے میں آئے گی، شوہر اٹھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی۔ بابا تو کہا کہ ہاتھ لگائے دیکھو، بابا عورتیں کہا کہ ہاتھ لگائے دیکھو کہا ہوتا ہے، بس وہ چپے ہوئے گا، اور صحیح بات ہے، ہاں ہاتھ لگائے دیکھ لو کوئی دیکھو،
ان کی سنی جائے گی یار، تمہاری نہ سنی جائے گی۔ ایک عورت شوہر سے اکثر جھگڑا لڑائی، جاہل عورت جاہل، اور جاہل مل نہ جائے، اب آئے دن لڑائی جھگڑا، ایک دن زیادہ لڑائی ہو گئی تو عورت نے کہا شوہر سے، کہنے ادھر سنو، اپنے اصل کے ہو تو ہم کا جان جاؤ، ہمارا فیصلہ کوئی دو، طلاق دے دو۔ اور جو عورت شوہر سے طلاق مانگے جنت کی خوشبو نہیں سونگنے پائے گی۔ ماں بہنوں طلاق نہ مانگا کرو، اور بھائیوں آپ طلاق بھی نہ دیا کرو۔ طلاق اسلام میں ایسے نہ آئی ہے، وہ آخری اسٹیج ہے، بابا میں طلاق۔ تو عورت نے کہا اپنے اصل کی ہو تو ان کا طلاق دے دو، تو وہ کیا ہوا ٹمپر، اور ٹمپر والی بات ہے بھائی، مرد ہوگا تو ٹمپر آئے گا، اور مرد اگر نہیں، اگر مہرا ہے، اگر مہرا تو ٹمپر نہیں آئے گا۔ اتیادی ویسے بتاؤ، اگر ایک بیوی کہتی ہے اپنے اصلی کو تو طلاق دے دو، آپ وہ سوچا تھا کہ اب طلاق نہ دی ہے تو اصل کے نہیں ہے، طلاق کو دینا ضروری ہے۔ بعض عورتیں شوہر کو مجبور کر دیتی، جاؤ گے کہاں؟ تو پھر سے کہو اپنے اصل کے ہو تو طلاق دے دو۔ ہم تو کہتے ادھر سنو، یہ تو اللہ علیم الغیب ہے، خدا دل کے ویدوں کو جانتا تھا کہ طلاق اللہ نے مردوں کے اوپر رکھا ہے کہ شوہر طلاق دے گا تب طلاق پڑے گی، اور کہوں اگر یوں ہوتا کہ نہیں عورت کے طلاق دینے سے بھی طلاق پڑ جائے گی، اگر یوں ہو تو جان جاؤ جو پورا گاؤں صاف ہو جائے، پورا بلولی صاف، بلا یہ بھی بلا ہے، طلاق اب اس کو آیا ٹمپر تو اس کو طلاق دے دی، کہ لیو پھر لیو تم ہو جان جی ہو، ایک سال میں تڑتڑائی طلاق جان جاؤ، طلاق دے دیا۔ اور اس کے بعد ایک دن تو غصے میں گزر گیا، دوسرا دن غصے میں گزرا، ایک مولانا صاحب جو گاؤں پڑھاوت رہے گاؤں پڑھا رہے تھے، ان کے بعد السلام علیکم صاحب کا وعلیکم السلام، خیریت ہے کہ خیریت کہا سنو، تو کہا بھائی بتاؤ کرے سنو یہاں آؤ، تو بھائی بتاؤ کرے کہ نہیں یہاں سنو تو کہا کوئی بات بتانے والی نہیں، کہ نہیں بتانے والی، لیکن بتاؤ، تو ہم تو کہیں یار پورا کام بنا دو، مولانا ہمارا کام بناؤ، تو نہیں بات تو بتاؤ، پہلے بتاؤ کام بناؤ، بنانے والا ہو تو بنا دیں گے، بات کیا ہے، کہیں بڑی غلطی ہوئی گئی ہے اور بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا ہے اور ہم کریں کا، تو کہیں بات تو بتائیے بھیا۔ تو اس نے کہا ہم نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ طلاق دے دیا؟ کیوں طلاق دے دیا؟ کہا ارے کہیں مولانا کہا بتائے ویسی بات کہہ دی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بتاؤ کہاں کریں؟ تو کہیں تو کہا ہے طلاق دے دو یار، کہا ارے کہیں ایسی بات کہہ دی کہ اپنے اصل کو تو طلاق دے دو، ہم جو آئے گا ٹمپر آئے گا موت توڑائی، طلاق دے دیا۔ تو کہیں بہت غلط کیا، کہیں ہاں غلط تو کیا ہے لیکن ہمارا کام بناؤ۔ تو کہیں بھیا ایک بار کہو کہ دو بار کہ تین بار، کہیں یار یاد نہ ہم کہتے چلے گئے ہیں، 300 بار کہتے ہوئی، کہیں بھیا امام کو گنجائش نہ ہے، ارے کہیں گنجائش ہو چاہے نہ ہو، اس کا گنجائش نکالو تو تم پڑھے گا ہو، مولانا میں نہیں گھومتا تم یہی پڑھے ہو، یہ تک کام نہ بنا سکا تو مولانا صاحب کہیں تو ہم یہی پڑھیں گا، ہم یہی پڑھیں بھیا، ہمیں عجیب آدمی ہو یار۔ طلاق ایک مل گئے مولوی صاحب، ایک ہفتہ کے بعد ڈالڈا والے مولوی صاحب انہوں نے بھی اس سے بات کیا کہ بھئی ہم 2000 روپیہ دے بھائے ان کا نکاح پڑھائی دے، اور یہ مولانا کو نکاح نہیں پڑھا ہوتا ہے، کہیں 2000 روپیہ، کہ ہاں 2000 روپیہ دے بھائے نکاح پڑھائی دو، تو کہیں لاؤ نکالو، تو 2500 کی نوٹا نکال کے دیا، جیب میں رکھا، اور مولوی بڑا ہوشیار ہے،
کہیں اچھائی بتاؤ جن دن طلاق دیا وہ دن کون رہا ہے؟ دن کون سا تھا؟ دن کہیں دن کا ہے کہاں بات؟ کہیں دن بتاؤ اللہ کی مرضی بتاؤ لگا تو کہیں منگل کو جمعرات جمعہ سے اتوار اتوار کیا ہے تو کہیں سوچ لو کہ نہ اتوار کہیں دو لو کہ ہاں سنڈے کے دن ہوئے کہیں یاد ہے کہ ہاں یاد ہے کہیں جاؤ اپنا کام کراؤ اتوار کے سب بند رہتا ہے بینک بند کچہری بند اللہ جانے یہ پیدا کام ہے واہ مولوی ہاں اب بتاؤ اتوار کے طلاقوں بند ہاں دنیا میں ہیں لوگ ہیں ہاں ہیں بہت لوگ ہیں تو میری ماں بہنوں طلاق نہ مانگا کرو بھائیو طلاق نہ دیا کرو ہاں طلاق نہ دیا وہ تو آخری اسٹیج ہے کسی طریقے سے سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے تو بیوی کا بستر الگ کر دو اس کے ہاتھ کا کھانا نہ پکاؤ سائے اب سمجھ جائے سائے اب مان جائے اب سائے اب مان جائے بستر الگ کر دو اس کے ہاتھ کا پکا کھانا نہ کھاؤ اچھا غلطی عورت سے ہوتی ہے غلطی خالی عورتوں سے ہوتے آپ سے غلطی نہ ہوتی غلطی کسی سے نہیں ہوتی ہے اس لیے میرے بھائی وہ وقت نہ آئے وہ طلاق کی نوبت کا بعض بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں بعض بعض میں طلاق دے دیتے ہیں اس لیے میرے بھائی ان سب سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھ دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو اور جب میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تمہیں بخش دے گا واللہ غفور رحیم اور اللہ بہت غفور رحیم ہے معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے پورے مجمع کو اللہ قبول فرمائے سب کو نمازی بنا دے نبی کا تابعدار بنا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم